رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، الحمدللہ کہ آج پھر جمعۃ المبارک کا مقدس دن اللہ رب العزت جل وعلا نے عطا فرمایا زندگی کے اندر، اور اس میں جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورۃ العادیات 30واں پارہ، اس کی ابتدائی 5 آیات بینات کی تلاوت کی ہے، اور آج کا موضوع بھی انشاءاللہ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذات۔ اس کو کھول دیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے، آپ کی ناموس پر مر مٹنے کا اللہ کریم ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے۔ اس کو یوں گھما کے چلا دیں، ادھر گھما دیں اور چلا دیں اس کو۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، کہ ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پتھر پر سم مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا،
پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کے وہ پیارے صحابہ، ان کی شان بیان فرمائی۔ اب دیکھیں، بات نسبت کی ہے کہ کہاں گھوڑا، پھر گھوڑے پر بیٹھنے والا سوار، پھر گھوڑے کی زین، پھر گھوڑا، پھر گھوڑے کے سم، ٹانگیں، سم، پھر وہ نال لوہے کی، اور پھر اس کے نیچے جو اڑنے والی گرد و غبار ہے، میرا رب اس گرد و غبار کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ اے میرے محبوب، اس سوار کی نسبت ہے آپ کے ساتھ، اس سوار کا تعلق ہے آپ کی ذات کے ساتھ، پھر اس سوار کا تعلق زین کے ساتھ ہے، زین کا تعلق گھوڑے کے ساتھ ہے، گھوڑے کا تعلق جو ہے وہ اپنے سموں کے ساتھ ہے، اور سموں کا تعلق نال سے ہے، اور نال کے ساتھ تعلق ہے اس گرد و غبار کا۔ تو اے محبوب، جو آپ کے غلاموں کے گھوڑوں کی جو پاؤں سے اڑنے والی گرد و غبار ہے، میں رب ہو کر اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو، اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جس سواری پر سوار ہو، اس سواری کے قدموں سے اڑنے والی گرد و غبار کی بھی میرا رب قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا نے ازل سے ہی اپنے محبوب کے لیے ہر نسبت کا خصوصی طور پر اہتمام فرما دیا تھا کہ نہ آپ جیسی کسی کی آل پاک، اور نہ آپ جیسے صحابہ جیسے کسی نبی کے صحابی۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی صحابہ، فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام خود صحابہ کا انتخاب فرماتے، خود انتخاب فرمایا ہوتا، تو جو حضور کا کلمہ گو ہے، حضور کا امتی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس امتی کو یہ مجال نہیں کہ حضور کے انتخاب کو ریجیکٹ کرے۔ کلمہ نبی کا پڑھا ہو، میرے محبوب نے اگر کسی کو انتخاب کسی کا فرمایا ہوتا، اور دوسرا کوئی امتی جو کلمہ بھی نبی کا پڑھ رہا ہے پھر اس میرے محبوب کے انتخاب کو ریجیکٹ کرتا، یہ کسی امتی کی مجال نہیں ہے۔ تو میرے محبوب کے میرے صحابہ جو ہے، ان کا انتخاب میرے رب نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ اب بتائیں کہ جس کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے نا، اس کا انتخاب بھی اتنا خوبصورت اور اچھا ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارا انتخاب، ہم کئی مرتبہ کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، لیتے ہیں، تو بعض اوقات اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ملتا ہمیں، اس لیے کہ ہمیں مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے نا، کہ بھائی اب بھی تو یہ چیز بہت اچھی نظر آ رہی ہے، بعد میں کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارا کئی مرتبہ انتخاب جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتا۔ تو میرا رب وہ تو علیم بذات الصدور، جس کا علم ہے، جس کی شان ہے، اسے تو ازل سے ہی پتہ تھا نا، تو اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجنا ہے، یہ میرے رب کے علم میں تھا کہ سب سے آخر میں میں نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، اور پھر میرے محبوب سے جو علم لینے والے ہوں وہ بھی چوٹی کے امین بھی ہوں اور چوٹی کے امانت دار بھی ہوں۔ اب آج دیکھیں نا، آج ہم تک جو دین اسلام پہنچا ہے، آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، کس کی بدولت پڑھ رہے ہیں؟
کہ میرے محبوب سے منتقل ہو کر یہ ایمان، یہ کلمہ، یہ دین، یہ صحابہ کے پاس آیا، پھر صحابہ سے تابعین کے پاس آیا، تبع تابعین سے چلتا ہوا 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو آج ہم جن کی بنسبت، جن کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں کیا یہ زیب دے گا کہ جن کی مرہون منت ہم تک یہ دین پہنچا ہو ہم ان کے بارے میں زبان درازی کریں؟ ہمیں زیب نہیں دیتا یہ۔ اور پھر میرے محبوب کے ان صحابہ کے دلیر ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور میرے محبوب کے ان صحابہ کے شیر ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہاں آ کے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب میرے محبوب کے ان غلاموں کا میرے رب نے انتخاب فرمایا کہ جو میرے محبوب سے پڑھنے میں بھی جن کے کمال کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جو آگے امت کو تعلیم دیا ہے، میرے محبوب کی امت کو جو میرے محبوب سے علم سیکھا ہے، جو آگے تابعین تک پہنچایا ہے، اس کا بھی کوئی کمال کا ثانی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے محبوب کے نہ صحابہ کا کوئی مقام کو جو ہے پہنچ سکتا ہے، اور نہ میرے محبوب کے صحابہ کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے کہ میرے رب نے میرے محبوب کے صحابہ کو وہ شان، وہ عظمت، وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک مقام پر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب، آپ انہیں فرما دیں کہ اگر یہ مجھ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اے محبوب تیری اتباع میں لگ جائیں، تیری اتباع کریں، تیری غلامی میں آ جائیں، تیری نوکری میں آ جائیں، یہ تیرے غلام بن جائیں گے، تیرے نوکر بن جائیں گے۔ یحببکم اللہ، میں رب خود ان سے محبت کروں گا۔ صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ یہ کیا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانا، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے والے وہ لوگ، اگر میرا رب چاہتا تو قرآن کریم کو یوں میں نازل فرما دیتا، فاتبعونی ویغفر لکم اللہ ذنوبکم یحببکم۔ اے میرے محبوب، جو تیری اتباع میں لگ جائیں، میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان سے محبت بھی کروں گا۔ کہ پہلے وہ تیری اتباع میں آ جائیں، یا یہ فاتبعونی والا لفظ بھی بعد میں ہوتا کہ اے محبوب میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور پھر ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ لیکن نہیں، قرآن پاک کی ترتیب دیکھیں، اسلوب دیکھیں قرآن کا، کہ قرآن نے فرمایا فاتبعونی، اے میرے محبوب یہ تیری اتباع میں لگ جائیں، تیری نوکری میں آ جائیں، تیری غلامی میں آ جائیں، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا، میں ان سے محبت کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ان سے محبت بھی کروں گا، گناہ ان کے بعد میں بخش دوں گا۔ تو پتہ چلا میرا رب فرما رہا ہے جو میرے محبوب کی غلامی میں آ جائے، میرے محبوب کی نوکری میں آ جائے، میں گناہوں کو نہیں دیکھتا، محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہوں۔ کہ جب میرے محبوب کی اداؤں کو اپنانے لگ دیتا ہے، وہ جتنا بڑا گناہگار ہو، فاسق ہو، جتنے بڑے قتل کرنے والا ہو، قاتل ہو، گناہگار ہو، میں اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا، اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، میں اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہوں۔ اے محبوب فاتبعونی، تیری اتباع میں آ جائیں، تیری اتباع کر لیں، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت، خود رب ہو کر میں ان سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اب بتائیں کہ میرے رب نے جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہو یا باقی جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی 1 لاکھ 2 لاکھ 40 ہزار 24 ہزار کی جو تعداد ہے کم و بیش، انہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنایا یا نہیں اپنایا؟ میرے محبوب کی اداؤں کو اپنایا ہے نا؟
میرے محبوب کی اداؤں کو اپنایا ہے، تب تو میرا رب یہ فرما رہا ہے نا، اے میرے محبوب یہ تیری اتباع میں آ گئے، میں ان سے محبت کر رہا ہوں، ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں یہ شیر و شکر ہے، ان کے آپس میں بڑی محبت ہے۔ تو یہاں بتائیں جہاں بھی والذین قرآن کے اندر الفاظ آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا، ایمان کا تذکرہ فرمایا، تو یہاں آمنو کا میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ یہاں رب ذوالجلال نے آمنو کا ذکر نہیں فرمایا، اور فرمایا والذین معہ، اے میرے محبوب جو تیرے ساتھ ہیں ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں کر سکتا، جو اے میرے محبوب والذین معہ، اے میرے محبوب جو تیرے ساتھ ہیں ان کے ایمان میں شک کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بتائیں جب میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب جو تیرے ساتھ ہیں وہ ایمان والوں کے سردار ہیں، تو جو ایمان والوں